السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اچھی نیوز سے شروعات کرتے ہیں، اور وہ نیوز یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث اور سکون کا باعث بننے والی ہے۔ تو نیوز یہ ہے جی کہ اسرائیل جو اس دنیا میں ایک ناپاک وجود رکھتا ہے، اور ان کے یہودی ایک عالم تھے، انہوں نے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور آج مجاہدین کے ہاتھوں وہ جنم واصل ہو چکے ہیں۔ اور یہ خبر ایسی ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں فلسطین کے، ان کی روح کو سکون ملا ہوگا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ الحمدللہ پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ، اور سندھ سے سید مراد علی شاہ، خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈاپور صاحب، اور بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے صوبے میں بہتر گورننس کے لیے پرعزم ہیں، اور اس کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید تیزی کے ساتھ بہتری آئے گی۔ مریم نواز نے پنجاب کو صاف ستھرا کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور مریم نواز پہلی بار کسی عوامی عہدے پہ فائز ہوئی ہیں، تو ان میں عوام کی خدمت کا جذبہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہی وہ جو اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت ہے مسلم لیگ نون کی، وہ واپس لانے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ہفتے کے روز پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاج کیا، اور پرامن احتجاج تھا۔ اس کے بعد پولیس نے روکنے کی بڑی ان کو کوشش کی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت انتشار بھی پھیلا ہے، اور پولیس نے پکڑ دکڑ بھی کی ہے، لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، اور کچھ ویڈیو اور فوٹوز سامنے آئے ہیں۔ تو مریم نواز کو ان چیزوں پہ ذرا فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے یعنی کہ پنجاب میں یہ کام نہ ہو۔ دیکھو، پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے۔ ہاں، اگر کوئی انتشار پیدا کرتا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں اور بلا تفریق کریں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں۔ اب اس صوبے میں کچھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کی ٹوٹلی ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میرے پاس یعنی کہ اپوزیشن کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، اور حکومتی ارکان کے بھی لیے دروازے کھلے ہیں۔ جتنی میں ان کی وزیر اعلیٰ ہوں، اتنی ہی اپوزیشن کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو امید اچھا ہوگا، اور آج پہلا دن تھا یہ، مزید اللہ کرے گا ایسا کوئی نہ ہو۔ دوسری بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کی۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں عمران خان کے دیر نساتی ہیں، تمام تر سختیوں کے باوجود وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہوں نے آ کے جو پہلا اپنا حکم یعنی کہ تقریر کی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، جن کے اندر اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو انہیں فوری ختم کیا جائے، ورنہ وہ خود یعنی کہ اس کے ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے یہ مقدمات درج کیے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے صحت کارڈ کی بحالی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی 1 رمضان سے چالو ہو جائے گا، اور جو پناہ گاہیں ہیں وہ بھی آج اوپن ہوئی ہے اس میں پشاور میں۔ تو مزید انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں بھی اچھا نظام چلے گا۔ پھر بات کرتے ہیں جناب صوبہ سندھ کی، اور صوبہ سندھ تو مراد صاحب کا ہے، مراد علی شاہ صاحب، اور سعید جو ہیں وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور وہ تو اپنی روایتی سیاست ہے نا وہی کریں گے، اور ان سے اچھا یا برے کی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے وہ چھوٹا صوبہ ہے۔ تو وہاں تو سب سے اچھی چیز جو ہوگی نا سرفراز بگٹی صاحب کے لیے، وہ ہوگی امن لے کے آنا، کیونکہ بلوچستان میں امن کی صورتحال کافی ناقص ہے، اور آبادی تھوڑی ہے، تو وہ مینیج آرام سے کر سکتے ہیں، اگر بس ان کو یہ ہے کہ تھوڑا سا دل لگا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح جو ان کا ویژن تھا اس پہ عمل کریں گے، اور صوبے کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، جس میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے متوقع امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے جو متوقع امیدوار ہیں وہ ہیں جناب عمر ایوب صاحب۔ ان دونوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، اور دونوں کے منظور ہو گئے تھے، اور آج ان پہ پولنگ ہوگی، تو دیکھتے ہیں کون بنتا ہے۔ اور جس طرح کے پہلے کے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اسپیکر کا اور اسمبلیوں کے ہوئے ہیں، اس حساب سے دیکھا جا رہا ہے تو میرے نظر میں تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب
विन कर जाएंगे। अब वो कितने वोटों से विन करते हैं ये आज पता चल जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि इंतखाबी अमल में शोर शराबा, नारेबाजी लाजमी होगी, शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगेंगे और एहतजाज के साथ एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जाएंगी और भी बहुत कुछ होगा, वो भी आप सबको नज़र आ जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने करवाए हैं, और जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब इत्तेहादी जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में PTI सुन्नी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं वो महमूद खान अचकज़ई, और इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। महमूद खान ने मौलाना फजल रहमान से भी हिमायत करने की दरख्वास्त की है। अब देखना ये होगा कि MQM सदर आसिफ अली ज़रदारी को वोट देगी या नहीं, और मुझे तो लगता है कि वो एंड टाइम पे सदर ज़रदारी साहब को वोट दे देंगे। बहरहाल देखते हैं वक्त क्या साबित करता है। अच्छा, बलोचिस्तान KP के वोटर महमूद अचकज़ई को वोट देंगे। आसिफ अली ज़रदारी सियासत के बादशाह हैं, तो महमूद खान अचकज़ई भी नवाज शरीफ और दीगर हुकूमतों के इत्तेहादी रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि आसिफ ज़रदारी इलेक्शन जीत कर दूसरी बार सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे, जिसका मेरे हिसाब से तो 95% चांस है। मगर इस सारे अमल में जियो न्यूज़ की मुनाफ़कत और इमरान खान के लिए बहुत खुलकर सामने आएगा। महमूद खान PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और इमरान खान की सपोर्ट भी महमूद खान अचकज़ई को हासिल है। तो जियो न्यूज़ ने इमरान खान की पुरानी तकरीर जियो न्यूज़ पर नशर कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान महमूद अचकज़ई पर तनकीद कर रहा है। अब इससे जियो न्यूज़ क्या साबित करना चाहता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इस सारे अमल से पब्लिक में अपनी इमेज मज़ीद गिरवाने का बायस बनेगा। सदर के इलेक्शन होने हैं, वोट सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेम्बरान ने देना है, और सबको पता है कि 99% वोट पार्टीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक कास्ट किए जाते हैं, और हर जो उम्मीदवार को जो वोट पड़ेंगे वो जो भी मेंबर देगा वो अपनी पार्टी पॉलिसीज़ के मुताबिक देगा। तो जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी का पलड़ा भारी है, तो जियो न्यूज़ को इस तरह की वीडियो चलाकर ज़लालत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, और साबित होता है जियो न्यूज़ इमरान खान के से बुग़्ज़ रखता है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाएगा। इमरान खान का महमूद अचकज़ई को नामज़द करना जमहूरियत के लिए बेहतरीन इक़्तिदाम है और बेहतरीन सियासी हिकमत अमली है, और इमरान खान का ये मास्टर स्ट्रोक है। महमूद खान को नामज़द करके इस इलेक्शन को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है, और जो पश्तूनों को हमसे हमेशा गिला रहता था कि हमें कुछ नहीं मिलता, तो उनके लिए भी एक अच्छा अमल है और बेहतरीन पैगाम है कि आप भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।